إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، اور درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم سے رخصت ہوا. یہ مہینہ جہاں اپنے ساتھ بہت ساری سعادتیں، رحمتیں، برکتیں لے کر آیا تھا، وہیں پر اپنے اندر بہت ساری نصیحتیں بھی رکھتا تھا، اور جاتے ہوئے وہ ہمیں بہت ساری نصیحتیں دے کر گیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے رخصتی کے بعد ان بقیہ 11 مہینوں میں ان پیغاموں اور ان نصیحتوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. وہ کیا نصیحتیں ہیں اس کا ذکر پچھلے خطبوں میں اور دیگر خطابات میں آپ نے اہل علم کے زبانی سنا ہے، لیکن سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ کہ رمضان المبارک کی زندگی میں، رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اپنی زندگی میں بہت بڑی تبدیلیاں محسوس کرتے ہیں، اور ان تبدیلیوں کی بہت اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ایک بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں دیگر مہینوں کے مقابلے میں اپنے تعلق کو مسجد کے ساتھ بڑا مضبوط کرتا ہے، اپنے تعلق کو اہل علم کے ساتھ مضبوط کرتا ہے، اور اس کی جو محفلیں دیگر مہینوں میں ہوتی ہیں وہ بدل کر رمضان المبارک کے مہینے میں مختلف ہو جاتی ہیں. رمضان المبارک میں اس کی محفلیں بھی دینی محفلیں بن جاتی ہیں، اس کا تعلق اہل علم کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، اس کا تعلق مساجد کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہماری زندگیوں میں غیر معمولی تبدیلی واقع ہوتی ہے، غیر معمولی تغیر واقع ہوتا ہے. تو اب جب رمضان المبارک کا مہینہ گیا تو یہ درس دے کر ہمیں گیا ہے کہ میں رہوں یا نہ رہوں، تمہارا تعلق مسجد کے ساتھ ویسا ہی رہنا ہوگا جیسا میری موجودگی میں تھا. تو ہمیں رمضان المبارک کے بعد بھی اپنے تعلق کو مسجد کے ساتھ مضبوط کرنا ہے. اگر ایک بندے کا تعلق مسجد کے ساتھ مضبوط رہتا ہے تو اس کی زندگی میں غیر معمولی اثرات وہ پاتا ہے، غیر معمولی تبدیلیاں، اور مسجد کے ساتھ تعلق کو استوار کرنے کی وجہ سے بہت ساری سعادتوں سے بہرہ مند ہوتا ہے. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، کل قیامت کے دن عرش کے سائے تلے
جگہ پانے والے خوش نصیب لوگوں میں ایک وہ آدمی بھی ہے جس کا دل ہمیشہ مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے تعلق کو مسجد کے ساتھ مضبوط کریں۔ رمضان مبارک میں جو نصیحتیں ملی ہیں ان میں سے ایک بہت اہم نصیحت یہ ہے، ایسا نہ ہو کہ رمضان مبارک چلا گیا تو مسجدیں ویران ہو گئی ہیں، رمضان مبارک چلا گیا تو مسجدوں کی رونق ختم ہو گئی ہے۔ مسجدوں کی یہاں رونق ختم ہوئی، وہاں ہمارے گھروں کی رونق ختم ہو جائے گی، اس بات کو یاد رکھیں۔ مسجد کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں۔ خیر، رمضان مبارک کے بعد عمل پر مداومت بھی بہت ضروری ہے۔ احب العمل الی اللہ ادومہ وان قل، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے، اگرچہ تھوڑا کیوں نہ ہو، جو ریگولرلی کیا جائے، جو مداومت کے ساتھ کیا جائے۔ رمضان میں گرچہ ہم نے اعمال کیے، اب اللہ رب العالمین یہ دیکھے گا کہ ہم ان اعمال پر مداومت کتنا برتتے ہیں، ان اعمال پر ہمیشگی کتنا برتتے ہیں۔ فإن أحب الدین عند اللہ ما داوم علیہ صاحبہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب دین وہ ہے جس پر اس کا کرنے والا مداومت برتے۔ ہمیں عمل میں مداومت برتنے کی ضرورت ہے۔ 5 وقت کی نمازیں بلا ناغہ مسجد کے اندر تکبیر اولیٰ اور صف اول کے ساتھ ادا کرنے کی ہم کوشش کریں، اور اس کے علاوہ بھی ہماری زندگی میں دیگر جو اعمال ہیں، گرچہ رمضان مبارک میں بڑا زیادہ ہم کرتے ہیں، قرآن بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے کیونکہ وہ اس کا تقاضا کرتا ہے، لیکن اتنا زیادہ نہ صحیح، اتنی زیادہ تعداد میں جو ہم قرآن پڑھتے تھے اتنا اگر کر رہے ہیں بہت سعادت کی بات، لیکن ہماری زندگی ہمیں اتنا سپیس اگر نہیں دے رہی ہے تو کم از کم جہاں ہم رمضان میں 1 پارے کی تلاوت روزانہ کیا کرتے تھے، وہاں ہم 4-5 رکوع کی تلاوت تو روزانہ کر ہی سکتے ہیں۔ نوافل کی جہاں ہم بکثرت پابندی کرتے تھے، وہاں کچھ نوافل اور دن کے 12 رکعت نمازیں تو ہم روزانہ پڑھ ہی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرض نمازیں تو ہیں ہی، اس کے تو کوئی مومن کو بالکل چھوٹ ہی نہیں، کسی بھی حالت میں چھوٹ نہیں۔ تو خیر، رمضان کے بعد ان 2 باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے۔ سب سے پہلا کہ اپنے تعلق کو مسجد کے ساتھ مضبوط کریں، اور دوسرا اپنے عمل میں مداومت برتیں، ہمیشگی برتیں۔ خیر، اس مختصر سے رمضان المبارک کے اختتام پر چند کلمات کے بعد آج سے دوبارہ ہم اپنے ٹاپک پر واپس آتے ہیں، ہمارے ٹریک پر واپس آتے ہیں۔ رمضان المبارک سے قبل جو سلسلہ رواں دواں ہے، اور جو کئی سالوں سے رواں دواں ہے، 2-4 سال 2-3 سال تو لگ بھگ اس کے اندر نکل گئے ہیں، اتنا زیادہ عرصے سے ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا تذکرہ سن رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے، اور ایک منفرد انداز میں یہاں پر باتوں کو ڈیٹیل میں ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، سرسری طور پر اور واقعاتی اور قصہ گوئی کے طور پر بات نہیں ہو رہی ہے، رک کر باتوں کو آہستہ سے سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ باتوں کو ذہن نشین کر لیں، اور جو باتیں گزر چکی ہیں وہ ذہن سے خالی نہ ہو جائیں، ان باتوں سے ہمارا ذہن خالی نہ ہو جائے، بلکہ وہ باتیں بھی ذہن نشین رہیں۔ خیر، پچھلے خطبے میں سیرت طیبہ کے رمضان المبارک سے قبل جن باتوں کا آپ کے سامنے تذکرہ ہوا تھا، اس کا تعلق غزوہ احزاب سے تھا۔ جیسے کہ ہم نے پہلے سنا، غزوہ احزاب کے سلسلے میں 2-4 خطبے ہماری اس سے پہلے ہوئی۔ غیر معمولی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات رونما ہوئے، غیر معمولی قسم کا یہ معجزہ جو اپنے اندر بہت سارے پند، بہت سارے نصائح اور بہت ساری عبرتیں سموئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر خندق کے کھودنے کو قبول فرمایا۔ اس دوران کیا کیا معاملات پیش آئے، کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بڑی بڑی چٹانوں کو اپنی غیر معمولی طاقت کی بنا پر ریزہ ریزہ کیا، اور کیسے دعائیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو برکت کا غیر معمولی مظہر رونما ہوا، اس سلسلے میں بھی بخاری کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے کہ 1000 سے زائد لوگوں نے چند آٹے اور چند کچھ آٹا تھا اور چھوٹا سا ایک بکری کا بچہ تھا، اسنے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے کھانا تناول فرمایا اور شکم سیر ہو کر سب لوگ کھائے۔ یہ ساری باتیں اس سے پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اب آج مزید ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، خندق کھودی گئی ہے، اور پچھلے خطبے میں آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمرو بن عبد ود کے سامنے کس طرح سے اسے حضرت علی نے ڈھیر کر دیا اور کس قدر بڑا وہ پہلوان تھا، اس سلسلے میں بھی باتیں آپ نے سنی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں، اس طرف خندق کے، اس طرف جم غفیر ہے، 10,000 سے زائد کا لشکر جو اس بات کے درپے ہے کہ اس بار مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹا دے،
اس در پہ یہ بہت بڑا لشکر آ کر کھڑا ہو گیا ہے، ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ معاملہ ایسا تھا اتنا نازک کہ کسی بھی پل مسلمان غافل نہیں ہو سکتے تھے، کسی بھی پل غفلت کا شکار نہیں ہو سکتے ہیں۔ یعنی سامنے 10,000 کا لشکر ہے، یہاں پر اس کی دفاع کے لیے بہت چھوٹا سا لشکر ہے، اس کے مقابلے میں یہاں پر کسی بھی پل اللہ کے نبی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین غافل نہیں ہو سکتے تھے۔ اتنا زیادہ چوکس اور چوکنا انہیں رہنے کی ضرورت تھی۔ ذرا بھی ادھر ادھر دھیان گیا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مواقبہ کرنے سے پہلے کس طرح سے اکرمہ بن ابی جہل اور عمرو بن عبد ود گھس آئے تھے، موقع دیکھتے ہی گھس آنے کی وہ لوگ سازش کر رہے ہیں۔ اسی لیے بہت زیادہ چوکنے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام ہیں، اور ادھر دن گزر رہے ہیں۔ وہ لوگ تیاری کے ساتھ نہیں آئے ہیں، وہ لوگ اتنا راشن پانی لے کر نہیں آئے ہیں، اور سب سے پہلے تو انہیں اس بات کا بالکل اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کا سواگت جو ہے اس طرح سے خندق کے ساتھ کیا جائے گا۔ خندق ہے، بالکل اس بات کا ان کو اندازہ ہی نہیں تھا۔ اب پریشان ہونے لگے، ان کی پریشانی میں اضافہ ہونے لگا۔ 15 دن 14 دن 15 دن اس طرح سے گزر گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام ادھر بہت زیادہ چوکنے ہیں اور کھڑے ہیں۔ اس طرح کا معاملہ ہے۔ اس اثنا میں دیکھیے ایسا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملنے والے اہم دروس میں سے سب سے بڑا درس یہ ہے کہ نماز کی اللہ کے نبی کی زندگی میں کیا اہمیت تھی، یہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تو میرے دل کا سکون ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہی نماز میں رکھی گئی ہے۔ اور جب بھی حضرت بلال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کہتے کہ بلال نماز ٹھہرا کرو، تو کیا بولتے؟ یا بلال قم، اے بلال اٹھیے، ارحنا بالصلاۃ، ہمیں نماز کے ذریعے راحت پہنچائیے، نماز کے ذریعے سکون پہنچائیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ساتھ آپ کا معاملہ ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو باعث سکون قرار دیتے تھے اور اپنی زندگی کا سکون نماز میں تلاشا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری زندگی کا قرار، چین، سکون ہم نماز میں تلاش کریں، اپنے مسائل کا حل نماز میں تلاش کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ جب بھی کوئی معاملہ ہمارے سامنے پیش آئے، اللہ کے دربار میں آئیں، سجدہ ریز ہو جائیں، نماز قائم کریں، انشاءاللہ ہمارے معاملے حل ہوں گے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معاملہ تھا نمازی، اور نماز کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی سے مخفی نہیں ہے کہ کس قدر اسے اہمیت حاصل تھی۔ لیکن یہاں چونکہ معاملہ ایسا ہے کہ پلک جھپکنے کی فرصت نہیں ہے، سامنے مشرکین کی شرارتیں اور ان کا نوٹس لینا، اور کسی بھی پل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گنجائش نہیں تھی کہ ادھر صحابہ یا پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلک جھپکے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا بزی رہے، مشرکین کے معاملے میں تھوڑا بزی رہے۔ ادھر عصر کی نماز کا وقت چلا گیا۔ یہ اللہ کے نبی کی زندگی دیکھیے، ہماری زندگی اور نبی کی زندگی، یہ اسوہ حسنہ ہے۔ ہمارے لیے چھوٹی سی بات ہے، ہمارے لیے کون سی بڑی بات ہے صاحب؟ ایک نماز چھٹی بولے تو کیا بہت بڑی بات ہوئی؟ ہماری زندگی کے اندر کیا اس کا اثر ہوا، یا پھر ہم نہ کہاں تک وہ بات لگی؟ نہیں، اللہ کے نبی کا معاملہ ایسا تھا کہ ایک نماز اللہ کے نبی کی چھوٹی ہے، بہت غمزدہ ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام، بہت غمزدہ ہوئے، اتنا غمزدہ ہوئے اللہ کے نبی اور اتنا پریشان ہوئے، ایک نماز چھوٹ گئی۔ بخاری کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث، ایک نماز اللہ کے نبی کی چھوٹ گئی۔ اور کون سی نماز چھوٹی؟ وہ بھی عصر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی۔ تو اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ اللہ کے نبی کی زندگی میں رحمت ہی رحمت پائیں گے، ہر قدم پر اللہ کے نبی کی زندگی میں رحمت کے عنصر کو آپ غالب پائیں گے۔ کبھی نہیں دیکھیں گے اللہ کے نبی کو آپ سختی کرتے ہوئے یا پھر زبان رحمت سے بد دعا نکالتے ہوئے، آپ کبھی نہیں دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی کو طائف میں پتھر مارے گئے، لیکن اللہ کے نبی نے دعائے خیر کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ یہاں پر اللہ کے نبی کی عصر کی نماز چھوٹی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، ملأ اللہ بیوتہم وبطونہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے۔ کما شغلونا عن صلاۃ الوسطی، ان لوگوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ سے مشغول رکھا۔ صلاۃ وسطیٰ کسے کہتے ہیں؟ عصر کی نماز کو۔ معلوم ہونا چاہیے آپ کو، نمازوں میں عصر کی نماز 5 وقت کی نمازیں ہیں، ہر نماز اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہے، لیکن عصر کی نماز کے سلسلے میں مخصوص حدیثیں موجود ہیں۔ عصر کی نماز کی اہمیت کے سلسلے میں معلوم ہونا چاہیے،
آج کے اس درس سے یہ پیغام ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ ویسے تو 5 وقت کی نماز بلا ناغہ ادا کرنی ہے، لیکن عصر کی نماز کے سلسلے میں بہت ساری صحیح روایات موجود ہیں۔ عصر کی نماز کو تاکیدی حیثیت حاصل ہے، اور قرآن کے اندر بھی اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ نے فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو۔ عام طور سے اللہ نے اتنا کہا تھا، کافی تھا کہ نہیں تھا؟ 5 وقت کی نمازیں آ گئی، حافظوا علی الصلوات، نماز کی حفاظت کرو، لیکن اللہ نے فرمایا والصلاۃ الوسطی، لیکن درمیانی نماز کی خاص طور سے حفاظت کرو۔ درمیانی بولے تو ادھر دو ادھر دو، ادھر دو کون سے؟ فجر اور ظہر، ادھر دو مغرب اور عشاء، بیچ میں کون سی ہے؟ عصر کی نماز۔ تو والصلاۃ الوسطی، یہ درمیانی نماز کی خاص طور سے حفاظت کی جائے، اور جب بھی اللہ کے دربار میں تم کھڑے رہو تو قانتین بن کے کھڑے رہو، فرما بردار بن کے کھڑے رہو، یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اور نماز کی فرضیت سے پہلے اصل میں 2 نمازیں تھیں، یہ سب ابھی نماز فرض جب نہیں ہوئی تھی تو اصلی جو اوریجنل جو نمازیں تھیں پہلے سے، یہ فجر والی اور عصر، یہ معلوم ہوا ہے آپ کو۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اللہ نے فرمایا اپنے رب کی پاکی بیان کرو، اس کی تحمید بیان کرو، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے۔ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے، یہ 2 نمازیں۔ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کون سی نماز پڑھتے ہیں ہم؟ فجر کی نماز۔ سورج کے غروب ہونے سے پہلے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ عصر کی نماز۔ یہ اور دوسری من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله، یہ بھی حدیث، جس نے عصر کی نماز چھوڑی اس کے اعمال برباد، جس نے عصر کی نماز چھوڑی اس کے اعمال برباد۔ یہ اللہ کے نبی نے، آپ کتنے بھی نیک ہوں، عصر کی نماز چھوٹ رہی ہے، اعمال برباد۔ ایک اور حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑی، دیکھیے دنیا کے نقصانات جب ہمیں ہوتے رہتے ہیں، لاس ہوتے رہتا نہیں، کسی بزنس کے ڈیل میں لاس ہو گیا، کہیں پر یہ لاس ہوا وہ لاس ہوا، کتنا ہم پریشان ہوتے ہیں، کتنا زیادہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ کیا کبھی کسی نماز کے چھوٹنے پر ہم غمزدہ ہوئے ہیں؟ یہاں پر نبی نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹی، گویا کہ اس کا مال اور اولاد لٹ گئے۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی عصر کی نماز چھوٹی اس کے مال بھی لٹے، اس کے اولاد بھی لٹے۔ اچھا وجہ کیا ہے؟ عصر کی نماز کو اس قدر اہمیت حاصل کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور بسا اوقات یہ اہمیت فجر کے ساتھ آئی ہے۔ عصر اور فجر کو اس قدر اہمیت کیوں حاصل ہے دیگر نمازوں کے مقابلے میں؟ اس کی حدیثیں بھی موجود ہیں۔ کیا موجود ہیں صاحب؟ یتعاقبون فیکم الملائکہ، ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، فرشتے نہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں رہتے ہیں۔ فرشتوں کی کیا ہوتی ہیں؟ ڈیوٹیاں۔ صبح دن کی ڈیوٹی کے فرشتے، رات پاڑی کے فرشتے، رات کی ڈیوٹی کے فرشتے الگ الگ رہتے ہیں۔ اور ان کی ڈیوٹی کا جو شفٹ چینج ہوتا ہے، معلوم آپ کو، جو شفٹ چینج ہوتی ہے وہ فجر اور عصر میں چینج ہوتی ہے۔ ڈیوٹی کی جو شفٹ چینج ہوتی ہے وہ فجر میں اور عصر میں، یعنی فجر میں رات بھر جن لوگ فرشتوں نے زمین کے اندر پہرے داری کی، زمین کے اندر ڈیوٹی بجا لائی، مسجدوں کے اندر ڈیوٹی بجا لائی، وہ سب فرشتے رات بھر ڈیوٹی کر کو فجر تک انتظار کرتے ہیں۔ فجر میں فرشتے آتے ہیں، انہوں جاتے ہیں، انہوں آتے ہیں، بعد میں انہوں کب تک رہتے ہیں؟ انہوں عصر تک رہتے ہیں۔ بعد میں یہ جو فجر میں گئے تھے تو انہوں بھی عصر کو آتے ہیں، اور یہ جو عصر والے تھے یہ واپس چلے جاتے ہیں دوبارہ دوسرے دن فجر میں آنے کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس طرح یتعاقبون فیکم الملائکہ، ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار۔ اچھا یہاں کیا ہوا تھا؟ فجر کی نماز میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلی، فرشتوں کی ڈیوٹی فجر کی نماز میں بدل رہی ہے۔ کچھ فرشتے جو رات بھر تھے اب وہ جانے والے، اور جو فرشتے ہیں وہ آ رہے ہیں۔ اس وقت ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان فرشتوں نے دیکھا کہ اچھا ان کی ڈیوٹی بدل رہی ہے اور ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ فرشتے گئے، اب دوسرے ٹائم پر ڈیوٹی کب بدلنے والی؟ عصر کے وقت ڈیوٹی بدلنے والی۔ جب ڈیوٹی بدل رہی ہوتی ہے ہم عصر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل ان کی جب ڈیوٹیاں بدل رہی ہوتی ہیں تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم میں بھی حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العالمین یسألہم ربہم، ان کا رب ان سے پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، تم میرے بندوں کو کیسے چھوڑ کے آئے، تم میرے بندوں کو کیسے چھوڑ کے؟ دونوں وقت اللہ رب العالمین ان بندوں سے، فرشتوں سے پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، تم میرے بندوں کو کیسے چھوڑ کر آئے؟ تو وہ کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، اے اللہ ہمیں اس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، ہم ان کے پاس اس حال میں گئے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔
ہم جب ان کے پاس گئے وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم انہیں چھوڑ کر ڈیوٹی چینج کر کر واپس آ رہے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ کون سی نماز؟ فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ یہ ڈیوٹی کے چینج ہونے کا وقت ہے، ڈیوٹی کے چینج ہونے کا سمے ہے، یہ بہت ہی اہم۔ ایک اور حدیث بخاری و مسلم کی ہے، ایک مرتبہ اللہ، یہ سیرت چل رہی ہوتی ہے تو پھر ہم الگ چلے جاتے ہیں، نہیں، یہ جو ہمارا جو سیرت کا پیٹرن ہے وہ ایسا ہی ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان لوگوں کے قبروں کو اللہ تعالیٰ آگ سے بھر دے، ان کے ایک حدیث کے اندر ان کے پیٹ کو اللہ تعالیٰ آگ سے بھر دے، ان کے گھروں کو اللہ تعالیٰ آگ سے بھر دے۔ رحمت للعالمین ہے، ایسی بد دعا کیسے کر رہے ہیں؟ کیوں؟ اسی لیے کہ نماز عصر سے ان لوگوں نے ہمیں غافل کر دیا، نماز عصر سے ان لوگوں نے ہمیں مشغول رکھا۔ تو سیرت طیبہ کے اندر ہمیں صرف قصہ سننا نہیں ہے، نماز عصر کی اہمیت لینی ہے ہمیں، اللہ کے نبی کی زندگی میں نماز عصر کی اہمیت۔ اگر ہم ایسے نہیں سنیں گے تو سیرت طیبہ کا حقیقی حق نہیں ادا ہو پائے گا، ہم اپنی زندگی میں بدلاؤ کیسے لا پائیں گے؟ نماز عصر با جماعت، اول وقت میں با جماعت مسجد کے اندر آتے ہی بہت سارے لوگ عصر کے وقت سوئے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ سو کو کب اٹھتے ہیں؟ انہوں 5:30 بجے اٹھتے ہیں، 5:45 بجے اٹھتے ہیں، سورج پیلا پڑے رہتا ہے نہیں، سورج کیا پڑے رہتا؟ پیلا پڑے رہتا۔ اور جب سورج پیلا پڑ چکا ہو، منافقوں کی نماز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب حین تصفر الشمس، جب سورج پیلا پڑ چکا ہو، یہ ٹنگا ٹنگی کی نماز ہے۔ یہ ایک آدمی وہ جو نماز سے غافل ہے، جو نماز سے بیزار ہے، جو نماز کو پوسٹ پون کرتا ہے، ڈھکیلتا رہتا ہے، لاسٹ کو اب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، سورج تھوڑی دیر میں ڈوبنے ہی والا ہے، ایسے میں وہ نماز ادا کرتا ہے۔ تو یہ منافقین کی نماز، جب سورج پیلا پڑ چکا ہو تو ایسی نماز ہمیں نہیں پڑھنی ہے۔ ہاں کبھی کسی دن ایسا ہو گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، کبھی ہم بہت زیادہ بزی رہے، غافل رہے، کبھی ایک ایسا موقع آیا سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہمیں ایک بھی رکعت اگر ملتی ہے عصر کی تو نماز ہو گئی، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن معمول بنانا بہت خطرناک بات ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے یہی ہمارا اختلاف ہمارے بھائیوں سے ہوتا ہے، کب ہے صاحب عصر کی جماعت؟ 5:15 بجے، 5:30 بجے عصر کی جماعت۔ اب دیکھتے دیکھتے ایسا ہو رہا ہے، اللہ کا فضل ہے، لوگوں میں بدلاؤ آ رہا ہے، دیکھتے دیکھتے تھوڑا علم آ رہا ہے الحمدللہ۔ جس چیز کا نعرہ ہم کئی سالوں سے دیتے تھے، ہم تو بچپن میں دیکھتے تھے کہ کوئی بیجاپور کے اندر طاق راتوں کا اہتمام نہیں کرتا ہے، 1-2 مسجدیں چھوڑ کر، ہماری 1-2 مسجدوں میں صرف 5 طاق راتیں جاگی جاتی تھی، اس کے علاوہ کسی مسجد کے اندر ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے اس چیز کو، 2-4 مسجدوں کے سوا کہیں طاق راتوں کا اہتمام نہیں ہوتا، صرف 27ویں رات جاگی جاتی تھی۔ لیکن آج تمام کے تمام مساجد کے اندر طاق راتوں کا اہتمام ہو رہا ہے۔ تو یہ چینج آ رہا ہے، لوگوں کے اندر علم آ رہا ہے، الحمدللہ آئے۔ یہ کسی کا پیٹنٹ، کسی کی اجارہ داری، کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے اس کے اوپر، لوگوں کے اندر سنت کا شعور آ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ 5 راتوں کی اب جاگنے کی اگر توفیق ہمارے بھائیوں کو مل گئی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح سے کبھی بھی فجر کی جماعت، فجر کی نماز کبھی بھی دیر سے پڑھیں گے، دیر سے پڑھیں گے، سورج کے طلوع ہونے سے بالکل پہلے اجالے میں پڑھتے رہتے ہیں ہمارے بھائیاں۔ آپ نے دیکھا ہوگا غلط وقت ہے نماز پڑھنے کا، ہم نماز فجر سنت کے مطابق اس وقت پڑھنے کے قائل ہیں جب اندھیرا ہو، ہاں لیکن رمضان ایک ساتھ بھی چینج اسٹریٹجی ہماری سے پہلے جماعت، ٹھیک ہے، یہاں پر 5:30 یا 5:40 کو جماعت ہوتی ہے، وہاں 5:30 5:25 کو جماعت ہم نے دیکھا ہے، کہا جماعت سب سے پہلے اذان وہاں پر ہو رہی ہے 5:25 کو اور 5:30 کو جماعت۔ ہم تو ارے بھائی ہم یہی کہہ رہے ہیں، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی ایسا ہی عمل سال بھر کرو، رمضان میں کیا خاص ہو گیا؟ اگر یہ عمل غلط تھا تو تم رمضان میں کیوں کر رہے ہو؟ اچھا، اور دوسرے دنوں میں رفع الیدین کرنا، سرکش گھوڑوں کی دموں سے اسے تشبیہ دی جا رہی۔ اللہ کے نبی کے ایک حدیث کو کہیں سے بھی لا کر کہیں جوڑ کر جو رفع الیدین نماز میں کرتا ہے اس کے ہاتھوں کی مثال کیسی؟ سرکش گھوڑوں کے دموں کے جیسی، سال کے 12 مہینے۔ لیکن عید کے دن 6 زائد تکبیروں کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو رفع الیدین کریں گے، عید کے دن 6 زائد تکبیروں کے ساتھ نماز، لیکن تب ہاتھوں کو وہ مثال نہیں، سرکش گھوڑوں کی دموں کی مثال نہیں، تب ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔ اور جب ڈبل سٹینڈرڈ ہوتا ہے یا پھر کوئی اس طرح کا معاملہ جھول والا ہوتا ہے، وہ سامنے آ جاتا ہے، کہیں بستا نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ 5 راتیں شروع ہوئی ہیں، عید کے دن رفع الیدین ہوتا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں بالکل اندھیرے میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں سال کے 12 مہینے کرو صاحب، یہ سال کے 12 مہینے حدیثوں سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے عصر کی نماز کا بھی ہم دیکھتے تھے کہ 5:30 بجے عصر کی جماعت ہوا کرتی تھی، لیکن اب دیکھنے کو مل رہا ہے کہ 4:45 تک، کہیں کم سے کم 4:45 5 بجے آئے ہیں، ابھی تھوڑا پہلے آئے تو بھی انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
پہلے وقت میں نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، پہلے وقت میں نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ خیر امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن الشیبانی اختلاف کرتے ہیں اس مسئلے کے اندر، اور جمہور احناف بھی اختلاف کرتے ہیں کہ عصر کی نماز کا وقت وہ نہیں ہے جو امام صاحب کے ہاں ہے جب سایہ 2 مثل سے زیادہ ہو جائے، نہیں وہ صحیح نہیں ہے، بالکل جب سایہ انسان کا 1 مثل سے بھی زیادہ ہو جائے عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ خیر اور ایک حدیث کے اندر یہ ہے کہ عصر اور مغرب کے بیچ میں کتنا وقت ہوتا تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک اونٹ کو ذبح کیا جائے، ایک اونٹ کو ذبح کیا جائے، اسے چھل چھال کر، اسے قطر کو، اس کا سالن بنا کو، کھانا کھائے تک عصر اور مغرب کے بیچ میں ٹائم رہتا تھا۔ تمہیں 5:30 بجے پڑے عصر کی جماعت، ابھی اونٹ ذبح کرے تک ابھی پواں گی وہاں بند کو، نہیں تو ذبح کی کرے لگ مغرب ٹائم ہوتا۔ اس کی وجہ سے سمجھ میں بات یہ آئی کہ اگر آپ 4 بجے پڑھ رہے ہیں، آپ 4:15 بجے پڑھ رہے ہیں، آپ کو ٹائم ملے گا اونٹ ذبح کرنا، اونٹ کو چھلنا، اونٹ کو کترنا، اس کا سالن بنانا، روٹیاں بنانا، سالن وغیرہ بنا کو پیٹ بھر کو کھانا کھانا، تب مغرب کی اذان ہونا، اتنا ٹائم تقاضا کرتا ہے۔ اگر ہم 5:30 بجے عصر کی نماز پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے اتنا وقت ہمیں نہیں ملے گا۔ خیر ایک الگ ٹاپک ہو گیا، تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ عصر کی نماز کس قدر اہم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 14ویں رات تھی، 14ویں رات بولے تو جب چاند پورا رہتا، رات میں چاند پورا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دیکھا، صحابہ کو دکھایا چاند کو دیکھو سب لوگ، کتنا خوبصورت لگتا ہے 14ویں رات کا چاند، اور 14ویں رات کا چاند اتنا خوبصورت لگا اسے دیکھنے میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی پریشانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم، تم اپنے رب کو کل قیامت کے دن اس چاند کے جیسا دیکھو گے، جسے بھی اللہ رب العالمین جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا، اپنے دیدار سے ہمکنار فرمائے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل فرمائے اور اپنے دیدار سے ہمکنار اور سرفراز فرمائے۔ اے اللہ ہمیں اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرما، آمین۔ تو اللہ کے نبی فرمایا تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے کہ اس چاند کو دیکھ رہے ہو، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ لا تضارون ولا تماضون، اللہ کے نبی نے فرمایا چاند کو تم ایسے دیکھو، اللہ کو ایسے دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ لا تماضون کا مطلب کیا معلوم؟ ہم عید کا چاند جب دیکھتے ہیں، عید کا چاند یا پھر رمضان کا چاند، کسے دکھا کسے نہیں دکھا رہتا ہو، ٹھیک ہے، کہاں ہے کہتے وہاں دیکھ رہے، وہاں کہتے رہتے، کہاں ہے ایک لکھ دکھتے رہتا ہے، ایک لکھ نہیں دکھتے رہتا۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا، یہی لفظ استعمال کیا کہ ایسا نہیں ہوگا تمہارا معاملہ کہ تم چاند کو دیکھ کر کسی کو دکھ رہا ہے کسی کو نہیں دکھ رہا ہے، ایسا نہیں، بلکہ اپنے رب کو کیسے دیکھو گے؟ 14ویں رات کے چاند کو دیکھو۔ جس طرح سے آسمان میں چاند پورا ہے، ایسا ہوتا ہے کیا کبھی اتنا بڑا چاند آسمان میں، کہاں ہے چاند، کہاں ہے کن، تو کہتا کیا نہیں، اتنا کلیئرٹی کے ساتھ وہ دیکھتا ہے۔ تو نبی نے یہی الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ تم اپنے رب کو وہ کریسنٹ کی طرح نہیں، پہلی رات کے چاند کی طرح نہیں، بلکہ 14ویں رات کے چاند کی طرح دیکھو گے کہ اس کے دیکھنے میں کسی کو کوئی شک اور کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اچھا کیوں؟ اب کیا کرنا پڑے گا اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے رب کو میں ایسے دیکھوں، مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان استطعتم فلا تغلبوا، اگر تم چاہتے ہو تو تم یہ 2 نمازوں کے وقت، صلاۃ الفجر و صلاۃ العصر، فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے وقت اپنے آپ کو کسی چیز کو غالب کرنے نہ دو۔ کسی چیز کو غالب کرنے نہ دو کا مطلب کوئی چیز تمہیں غالب نہ کرنے پائے، نیند غالب نہ کرنے پائے، کام غالب نہ کرنے پائے، مشغولیت غالب نہ کرنے پائے، مال، اولاد، بیوی، بچے، کوئی چیز تمہیں غالب نہ کرنے پائے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے رب کو 14ویں رات کی طرح دیکھو تو ان 2 نمازوں کی پابندی خاص طور سے کرو۔ عام طور سے تو 5 نمازوں کی کرنا ہے، لیکن یہ 2 نمازیں کون سی؟ فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ سبحان اللہ، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیے آج کا خطبہ اسی میں چلا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، عصر کی نماز چھوٹی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مغرب پڑھنے سے پہلے پڑھی۔ یہاں دیکھو، یہاں پہ ایک مسئلہ معلوم ہو، ایک نماز چھوٹی اللہ کے نبی علیہ السلام کی، لیکن مغرب کی نماز آئی، لیکن اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مغرب کی نماز نہیں پڑھی، بلکہ اپنی جو چھوٹی ہوئی عصر کی نماز تھی اللہ کے نبی نے پہلے وہ ادا کی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز ادا کی۔ تو یہ بھی یہاں سے ہمیں مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی نماز ہماری چھوٹ جائے، کسی وجہ سے نہیں چھوٹنی چاہیے پہلی بات تو، لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آیا کہ نماز چھوٹ گئی، ہماری ظہر کی نماز چھوٹ گئی، تو عصر پڑھنے سے پہلے ہم ظہر پڑھ لیں، عصر کی جماعت سے پہلے ہم کسی طرح سے ظہر پڑھ لیں، یہ یاد رکھیں۔ اچھا عصر کی جماعت کھڑی ہو گئی،
عصر کی جماعت کھڑی ہو گئی، میں نے ابھی ظہر نہیں پڑھی ہے، آپ امام کے پیچھے آئیں لیکن آپ ظہر پڑھیں، آپ امام عصر پڑھنے دیں امام کو، لیکن آپ کیا پڑھیں گے؟ نیت آپ کی ظہر کی ہوگی، پھر جماعت ہو جائے گی، پھر آپ 4 رکعت عصر الگ سے پڑھ لیں۔ پہلے کون سی پڑھنا؟ پہلے جو چھوٹی ہے وہ پڑھنا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے عمل سے یہاں پر ہمیں معلوم ہوا، نماز کی اہمیت بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس عمل سے اور قول سے، رحمت للعالمین، جہاں رحمت ہی رحمت ہے سراپا، زندگی کے ہر گوشے میں ہر لمحے آپ کے اوپر رحمت کا عنصر غالب ہوتا ہے، لیکن نماز کے قضا ہونے پر، نماز کے چھوٹنے پر اللہ کے نبی نے اتنے سخت بد دعا کے الفاظ کا استعمال کیا اور کہا کہ ان کے گھروں کو، ان کے پیٹوں کو، ان کے قبروں کو اللہ تعالیٰ آگ سے بھر دے، یہ کہا۔ تو اس سے نماز کی اہمیت اور عصر کی نماز کی خاص طور سے اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد سے ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ عصر کی نماز خاص طور سے، عام طور سے تمام نمازیں، کسی نماز کی اہمیت کو گھٹایا یہاں پر نہیں جا رہا ہے، عصر کی نماز سے متعلق جتنی احادیث تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر کے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس قدر اہم اور ضروری ہے عصر کی نماز۔ ہاں ایک اور بات اس سلسلے میں رہ گئی ہے، وہ یہ کہ عصر کی نماز، جہاں پر نماز ضروری ہے وہیں پر عصر کا جو وقت ہوتا ہے، عصر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے، یہ وقت گناہ کرنے کے اعتبار سے بھی بہت خطرناک ہے۔ پورے دن بھر کبھی بھی گناہ نہیں کرنا، پہلی بات تو یاد رکھو۔ گناہ تو اللہ رب العالمین کا غضب ایک بندہ اس سے مول لے سکتا ہے، گناہ کسی بھی وقت بندہ نہ کرے، لیکن خاص طور سے عصر کے وقت، عصر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے، اس میں گناہوں سے، بے حیائی کے کاموں سے اور اللہ کی نافرمانی کے، معصیت کے کام سے ایک بندہ دوسرے اوقات کے مقابلے میں بدرجہ اولا بچے، زیادہ بچے، کیونکہ عصر کی نماز کے وقت فرشتے جا رہے ہوتے ہیں، فرشتے جا رہے ہوتے ہیں۔ اگر انہوں نے دیکھا کہ تم گناہ کر رہے ہو، اہل علم نے اس سے یہی قاعدہ مستنبط کیا، ایک اور حدیث بھی ہے، وقت ہو گیا ہے لیکن وہ حدیث اب نہیں بیان کرتا ہوں، اہل علم سے یہ قاعدہ مستنبط کیا کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہو رہی ہیں، فرشتے جا رہے ہیں بھی دوسرے فرشتے آ رہے ہیں، جو فرشتے آ رہے ہیں انہوں نے ہمیں گناہ کرتا ہوا پایا، جو فرشتے جا رہے ہیں انہوں نے جاتے ہوئے ہمیں گناہ کرتے ہوئے دیکھا، تو کیا معاملہ ہوگا؟ اسی لیے خاص طور سے اس وقت میں ایک بندہ گناہوں سے پاک رہے، ہمیشہ ہی پاک رہے، لیکن یہ مخصوص اوقات ہیں، مخصوص اوقات جہاں پر اور بھی زیادہ چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔